بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی شناخت مت بدلیں۔ ایک دفعہ ایک شیر اپنے جنگل سے نکل کر ساتھ والے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں کے جانوروں کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب ہم پر ایک طاقتور اور عصری بادشاہ حکمرانی کرے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے گیدڑ کو بادشاہ بنایا ہوا تھا، جبکہ ایک لومڑی اس کی وزیر تھی۔ لومڑی نے اپنی چالاکی سے بزدل گیدڑ کو ڈرا دھمکا کر اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ شیر کے آ جانے کے بعد نام نہاد بادشاہ گیدڑ اور لومڑی دونوں کی حکمرانی خطرے میں پڑ گئی۔ جنگل کے سارے گیدڑ اور لومڑیاں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کس طرح جان بخشی کروائی جائے اور بادشاہت بھی قائم رکھی جا سکے۔ پھر اگلی صبح لومڑی کے مشورے پر گیدڑ نے جنگل میں اعلان کروایا کہ جنگل میں ایک نیا شیر نما گیدڑ داخل ہو گیا ہے اور وہ خود کو جنگل کا بادشاہ کہلواتا ہے۔ تمام جنگل کے جانور اس سے محتاط رہیں۔ اس کے بعد شیر جہاں سے گزرتا، جنگل کے جانور اسے پاگل گیدڑ پکارتے۔ جانوروں کے دل میں شیر کا رعب نہ رہا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ جنگل کے قدرے طاقتور خونخوار جانور، خنزیر، کتے، بھالو، ریچھ وغیرہ شیر کی اپنی پہچان کے حوالے سے پریشانی سے فائدہ اٹھا کر تنگ کرنے لگے۔ جانوروں کے بار بار گیدڑ گیدڑ کہنے سے شیر کو بھی اپنے شیر ہونے پر شک ہونے لگا۔ پریشان حال شیر اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے لومڑی کے پاس جا پہنچا اور اس سے اپنی شناخت بارے پوچھا تو لومڑی نے اسے سبز باغ دکھاتے ہوئے کہا کہ بھلے تم شیر ہو، لیکن یہاں پر شیروں کی کوئی عزت نہیں ہے، لہذا تم خود کو گیدڑ ہی کہلوانا شروع کر دو، کیونکہ گیدڑ یہاں کا بادشاہ ہے۔ شیر نے کہا کہ میں گیدڑ کیسے بن سکتا ہوں؟ میری دھاڑ اور میری آواز شیر جیسی ہے، میرا حلیہ چال ڈھال شیروں والا ہے۔ لومڑی نے کہا کہ اس کا حل میرے پاس ہے، جیسے میں کہوں ویسے کرو تو تم بھی گیدڑ بن کر معزز ہو جاؤ گے۔ شیر راضی ہو گیا تو لومڑی نے بڑی چالاکی سے شیر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ شیر کے دھاڑ کی آواز کو دبانے کے لیے شیر کو گیدڑ کی طرح رونا اور اس کی طرح آواز نکالنا سکھا دیا۔ لومڑی دل ہی دل میں بڑی خوش ہوئی کہ ایک باوقار اور بادشاہ صفت شیر کو گیدڑ بنا دیا ہے۔ شیر بھی گیدڑ بن کر خوشی سے جھومنے لگا کہ وہ شیر سے گیدڑ بن کر بڑا معزز ہو گیا ہے۔ شیر گیدڑ کی زبان، حلیہ اور چال ڈھال اپنا کر زندگی گزار رہا تھا، لیکن جنگل میں گیدڑ بن کر اس کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ ایک روز چلتے پھرتے کسی اور جنگل کا نوجوان شیر اس جنگل میں آیا تو دیکھا کہ اچھا خاصا شیر یہاں پر گیدڑ بن کر رہ رہا ہے، جبکہ گیدڑ شیر سمیت سب پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ پہلے سے موجود گیدڑ بنے شیر کے پاس آیا اور اسے غرا کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ تم شیر ہو، جنگل کے اصل بادشاہ ہو، تمہاری آواز، تمہارا حلیہ تمہاری پہچان ہے، تم گیدڑ نہیں ہو۔ اٹھو، پھر سے شیر بن کر اپنی حکومت دوبارہ حاصل کرو۔ لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا، اس کے دل میں تو لومڑی نے گیدڑ کا خوف بٹھا دیا تھا۔ نوجوان شیر نے لاکھ سمجھایا، دلائل دیے کہ تم شیر ہو، تمہاری اپنی پہچان ہے، اپنی زبان ہے، عزت و مقام، رعب اور دبدبہ ہے، تم اپنی شناخت کو منواؤ، تم سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ لیکن وہ نہ مانا اور گیدڑ بن کر رہنے پر ڈٹا رہا۔ ایک بھیڑیے نے اس کے اندر کے خوف، ڈر اور بزدلی کو بھانپتے ہوئے ایک دن اسے چیر پھاڑ دیا۔ وہ کوئی مزاحمت تک نہ کر سکا۔ سبق: جو بھی کوئی اللہ پاک کی طرف سے ملی ہوئی شناخت، عزت، رعب، مقام کو دوسروں کی دیکھا دیکھی بدلے گا تو ذلت اور فنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔